میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جب سے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دل کشی کائنات، کہ حور و ملائکہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ پل اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف عین اور غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، کہ اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے بہت کچھ کیا، انسانوں کے لیے بہت کچھ کیا، یہاں تک کہ انسان پہلے کچھ نہیں تھا، اس کو اتنا خوبصورت بہترین وجود دیا۔ میں اور آپ اس دنیا میں پہلے نہیں تھے، لیکن ہمیں اتنا خوبصورت وجود دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، چکھنے کے لیے زبان دی، کاٹنے کے لیے دانت دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا، یعنی اتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا، یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں انسان نہ بناتے، کوئی اور مخلوق بنا دیتے، کوئی پرندہ بنا دیتے، کوئی جانور بنا دیتے، کوئی درندہ بنا دیتے، کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتے، کچھ بھی تو بنا سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے احسان فرمایا، کرم فرمایا، ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں انسان تو بناتے، لیکن کوئی معذوری دے دیتے۔ جس وقت ہم پیدا ہوتے، ہو سکتا ہے ہمیں معذور پیدا کر دیتے، ہم کچھ کر سکتے تھے۔ اگر ہم نابینا پیدا ہو جاتے، کچھ کر سکتے تھے۔ اگر ہم بہرے پیدا ہو جاتے، کچھ کر سکتے تھے۔ اگر ہم گونگے پیدا ہو جاتے، کچھ کر سکتے تھے۔ اگر ہم ایک ہاتھ ہوتا، ایک نہ ہوتا، یا دونوں نہ ہوتے، کچھ کر سکتے تھے۔ اگر ہماری ایک ٹانگ
ٹانگ ہوتی ایک نہ ہوتی کچھ کر سکتے تھے؟ اگر دونوں ٹانگیں نہ ہوتی کچھ کر سکتے تھے؟ ہو سکتا ہے دماغ ہوتا ہے لیکن کام نہ کرتا، کچھ کر سکتے تھے؟ ہو سکتا ہے دل ہوتا ہے لیکن دھڑکنے کا مسئلہ ہوتا، کچھ کر سکتے تھے؟ گویا کہ پورے جسم کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی، کوئی نہ کوئی معذوری ہوتی، اس وقت ہم پیدا ہو جاتے تو کیا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ جس وقت ہم پیدا ہوئے پورا جسم صحیح سلامت دے دیا۔ جس وقت ہم پیدا ہوئے ہماری آنکھیں بھی دیکھ رہی تھی، جس وقت ہم پیدا ہوئے ہمارے کان بھی سن رہے تھے، جس وقت ہم پیدا ہوئے ہماری زبان بھی بول رہی تھی، جس وقت ہم پیدا ہوئے ہمارے دونوں ہاتھ موجود تھے، جس وقت ہم پیدا ہوئے ہماری دونوں ٹانگیں موجود تھی، جس وقت ہم پیدا ہوئے ہمارا دل بھی صحیح دھڑک رہا تھا۔ تو یہ اللہ پاک نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، اور آج بھی ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اس گناہوں کے باوجود بھی اللہ پاک ان آنکھوں کو روشنی برقرار دیتے ہیں، ان کانوں کو سننے کی طاقت برقرار دیتے ہیں، اس زبان کو بولنے کی طاقت برقرار دیتے ہیں، اس زبان کو چکھنے کی طاقت برقرار دیتے ہیں، ان ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت برقرار دیتے ہیں، پاؤں سے چلنے کی طاقت برقرار دیتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اسی طرح ہمیں جسم دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ اللہ ہمارا رازق ہے، اسی نے ساری کائنات کو بنایا، وہ اللہ ساری کائنات کو کھلاتا ہے، کھلاتا رہے گا، خود کھانے سے پاک ہے، وہ اللہ ساری کائنات کو پلاتا ہے، پلاتا رہے گا، خود پینے سے پاک ہے، وہ اللہ ساری کائنات کو سلاتا ہے، سلاتا رہے گا، خود سونے سے پاک ہے، وہ اللہ ساری کائنات کو چلاتا ہے، چلاتا رہے گا، خود چلنے سے، ہر چیز سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر نقص سے، ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی شرکت سے پاک ہے۔ تو وہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اپنی غفاری کی طرف دیکھتا ہے، اپنی ستاری کی طرف دیکھتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں ہمارا جسم اسی طرح دے دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ انصاف کرنے پر آئے، اگر وہ اللہ انصاف کرنے پر آئے تو آج دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایک پانی کے گھونٹ کو پینے کا بھی قابل نہ رہے، چونکہ ہر انسان اس وقت گناہ گار ہے، ہر انسان یہاں تک کہ ہر مسلمان گناہ گار ہے۔ اللہ کو جس طریقے سے یاد کرنا چاہیے، اللہ کی جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ انسانوں کی فطرت سے واقف ہے، اس اللہ کو پتہ ہے کہ یہ انسان کمزور ہے، اس اللہ کو پتہ ہے یہ انسان بھول جاتا ہے، اس اللہ کو پتہ ہے اس انسان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ موجود ہے، اس انسان کے اندر نفسانی خواہشات موجود ہے، اسی وجہ سے تو فرمایا کہ تم مجھ سے استغفار کرتے رہو، تم مجھ سے معافی مانگتے رہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو شیطان نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دھمکی دی اور کہا کہ اے اللہ، قسم ہے مجھے آپ کی ذات کی، اس آدم کو اور اس کی اولاد کو میں قیامت تک کے لیے بھٹکاتا رہوں گا، قیامت تک کے لیے ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے بھی وہاں پر ایک قسم کھائی اور فرمایا قسم ہے مجھے میری ذات کی، جب تک میرا یہ بندہ، جب تک یہ ابن آدم، جب تک یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اے شیطان تو بھٹکا کر دیکھ، اے شیطان تو ورغلا کر دیکھ، تو اس کو دھوکہ دے کر دیکھ، تو دھوکہ دے گا اور یہ مجھ سے معافی مانگے گا، میں معاف کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے اس معافی مانگنے کا طریقہ ہمیں بتایا کہ 5 وقت کی نماز دے دی، 5 وقت کی نماز دے دی، ظہر کے بعد گناہ ہو گیا، عصر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد والا گناہ معاف، عصر کے بعد گناہ ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی، عصر کے بعد والا گناہ معاف، مغرب کے بعد گناہ ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھتے ہی مغرب کے بعد والا گناہ معاف، عشاء کے بعد گناہ ہو گیا، فجر کی نماز پڑھی، وہ عشاء کے بعد والا گناہ معاف۔
تو جو شخص نماز پڑھتا رہے گا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز ہر طریقے سے برائیوں سے بچاتی ہے، ہر طرح سے برائیوں سے بچاتی ہے۔ تو اے مسلمانوں، تو اے مومنوں، ہمیشہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو گے تمہارے اعمال نامے سے گناہ جھڑتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، خزاں کا موسم ہے، پتے جھڑ رہے ہیں، تو دیکھا ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کر زور سے ہلانے لگے، پتے اور تیزی سے گرنے لگے، اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جس وقت مسلمان بندہ اچھے طرح وضو کرتا ہے، خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، اور اس نہر کے اندر سے وہ شخص دن میں 5 مرتبہ آتا ہو اور جاتا ہو، تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے گا تو گویا کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو جو شخص 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے، اس کا اعمال نامہ صاف ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے لوگو نماز قائم کرو، اے لوگو نماز قائم کرو، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز پڑھو۔ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی میں 4 نمازیں آتی ہیں۔ کتنی نمازیں آتی ہیں؟ 4 نمازیں۔ جس وقت سورج نکل گیا اس کے نکلنے کے بعد سب سے پہلی نماز آتی ہے ظہر کی نماز، سب سے پہلی نماز ظہر کی نماز آتی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ اے مسلمانوں ظہر کی نماز ادا کرو۔ اسی طرح اس کے بعد عصر کی نماز آتی ہے، اے مسلمانوں عصر کی نماز ادا کرو۔ اس کے بعد مغرب کی نماز آتی ہے، اے مسلمانوں مغرب کی نماز ادا کرو۔ اس کے بعد عشاء کی نماز آتی ہے، اے مسلمانوں عشاء کی نماز ادا کرو۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اب رہ گئی ایک نماز، اب رہ گئی ایک نماز۔ اس ایک نماز کو اللہ پاک اگلی آیت میں بتا رہے ہیں وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز، اور فجر کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہاں پر نماز فجر کا نام بھی بتایا، یہاں پر نماز فجر کا نام بھی بتایا، اور اس سے پہلے 4 نمازوں کا صرف ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، لیکن آگے فجر کی نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ، کیا فرمایا آگے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور فجر کی نماز، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ فجر کی نماز کے اندر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز کے اندر وہ رات والے فرشتے وہ بھی موجود ہیں، وہ دن میں جن کی ڈیوٹی ابھی شروع ہوگی وہ بھی موجود ہیں۔ تو رات والے فرشتے بھی آ گئے، دن والے فرشتے بھی آ گئے۔ جب دونوں فرشتے اس مجلس میں موجود ہوں تو بتائیں اس کی کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنا اللہ پاک کا نزول رحمت ہو رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز کو بھی قائم کرو،
جس طرح 4 نمازوں کو پڑھنے کا حکم دیا، فجر کا بھی حکم دیا، تو فجر کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شخص فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کا پہلا ثواب، اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس کی نماز فرشتوں کی نماز کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف انسانوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں اور ایک طرف فرشتوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں، جبکہ یہ ظہر کی نماز میں فرشتے موجود نہیں ہوتے، عصر کی نماز میں فرشتے موجود نہیں ہوتے، مغرب کی نماز میں فرشتے موجود نہیں ہوتے، عشاء کی نماز میں فرشتے موجود نہیں ہوتے، وہ تو فجر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں۔ تو آج بھی دنیا کے اندر اگر کسی مجلس کے اندر کوئی بڑا اللہ والا آ جائے، کوئی اللہ کا ولی آ جائے، کوئی کامل ولی آ جائے، کوئی پیر آ جائے، کوئی مفتی صاحب آ جائے، کوئی امام صاحب آ جائیں، کوئی اللہ کا ولی اللہ آ جائے، تو اس مجلس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس مجلس کے انوارات ہوتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جس مجلس کے اندر فرشتے ہوں، جس مجلس کے اندر فرشتے ہوں، وہ فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، وہ فرشتے جو نور سے بنے ہیں، تو جس مجلس کے اندر فرشتے ہوں گے تو نور ہی نور ہوگا۔ تو جب نور ہی نور ہوگا تو اس بندے پر کتنا دل کو سکون ملے گا، کتنا اس کو سکون ملے گا، اور کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو فجر کی نماز میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں کہ جب فرشتے بھی حاضر ہوں گے تو یقیناً ہمارے دل کو سکون ملے گا۔ اور آج بھی آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں، یہ تجربہ کر کے دیکھیں، فجر کی نماز کے اندر جو سکون آپ کو ملے گا وہ دیگر نمازوں میں نہیں ملے گا۔ کیوں سکون ملتا ہے؟ فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں، اور نور اللہ پاک کی ایک صفت ہے۔ اللہ پاک نور علی نور، اللہ پاک اس نے نور کو بنایا، وہ خود کتنا نورانی ہوگا۔ یہ فجر کی نماز سب سے پہلے دنیا کے اندر، یہ فجر کی نماز سب سے پہلے دنیا کے اندر جب سے یہ زمین بنی حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو وہ رات کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ رات کا وقت تھا۔ نہ تو کوئی لائٹیں، نہ تو کوئی جنریٹر، نہ تو کوئی آگ، نہ تو کوئی موم بتی، کچھ بھی تو نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ تو جنت سے آئے تھے، دنیا میں آئے تو پریشان ہو گئے، زمین میں آئے تو پریشان ہو گئے، یہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یا اللہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا، یا اللہ میں کہاں پر آ گیا، میں تو تکلیف میں آ گیا، یا اللہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے اور یہ زمین ہے۔ اتنے میں وہ ابھی دل میں پریشان ہیں کہ اچانک دیکھا کہ صبح صادق کا وقت ہوا، کہ اچانک دیکھا صبح صادق کا وقت ہوا، اور آسمان پر ہلکا ہلکا سفیدی آنا شروع ہوئی، ہلکی ہلکی سفیدی آنا شروع ہوئی، وہ رات کی تاریکی ختم ہونا شروع ہوئی اور صبح آنا شروع ہوئی۔ تو اللہ پاک کے شکرانہ کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھی۔ 2 رکعت کیوں؟ 1 رکعت اس لیے پڑھی کہ رات کے جانے کی خوشی میں، اور ایک رکعت اس لیے پڑھی دن کے آنے کی خوشی میں۔ تو سب سے پہلے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فجر کی نماز ادا کی۔ اللہ پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ 2 رکعت ادا کرنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا کہ جیسے ہی فجر کا وقت ہو یہ 2 رکعت اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پابندی کے ساتھ یہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، وہ بھی 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے فجر کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔
تو یہ 2 رکعت فرض سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے میرے اور آپ کے؟ ہمارے جد امجد، یعنی جس سے ہم پیدا ہوئے، جس سے یہ سارے انسان پیدا ہوئے ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فجر کی 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بہت سارے خاص تحفے دیے، جس میں سے ایک خاص تحفہ فجر کی 2 رکعت سنت کا دیا۔ فجر کی 2 رکعت سنت کا دیا، اور فرمایا کہ جو شخص یہ فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرے گا، اب فجر کی 2 رکعت سنت کی فضیلت اتنی ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، ان تمام قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خاص تحفہ دیا گیا، اور ایک تحفہ اور دیا شب معراج پر۔ کیا دیا؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے 50 نمازیں تھیں۔ کتنی نمازیں تھیں؟ 50 نمازیں تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص 5 نمازیں دی، اور فرمایا جو سے یہ 5 نمازیں ادا کرے گا، ان کو اس 50 نمازوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس طرح کئی ساری خاصیات، کئی ساری فضیلتیں، کئی سارے تحفے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی طور پہ دیے۔ تو اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا نہ کرتے، اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی امت میں کر دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کر دیتے، کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کر دیتے، کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں کر دیتے، کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں کر دیتے، کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ کبھی بھی تو پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز تو باقاعدہ پابندی سے پڑھتے ہی تھے، لیکن تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتے تھے۔ اسی کو اللہ پاک قرآن کریم کی اگلی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ رات کے کچھ حصے میں سے اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو، یعنی تہجد کی نماز ادا کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں، اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں حل کرے، اللہ تعالیٰ میری مصیبتیں حل کرے، اور جس وقت میں دنیا سے جاؤں میری زبان پر کلمہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ تہجد کی نماز ادا کرے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایک منادی آواز لگائے گا، ایک منادی آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، جو رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، جو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے 2 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو بہت سارے لوگوں میں سے چند لوگ آئیں گے اور فرشتے کہیں گے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے یہ خاصیت رکھی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو بغیر حساب کتاب کے وہ تہجد گزار جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد دیگر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک اس پابندی کی وجہ سے اس کا نام ذاکرین میں لکھ دیتے ہیں۔ ذاکرین ایک خاص طبقہ ہے جو اللہ کی نظر میں ایک خاص طبقہ ہے، اور کل قیامت والے دن ان کے لیے ایک خاص دروازہ ہوگا، اس خاص دروازے سے ذاکرین داخل ہوں گے۔
تو جو شخص تہجد کی نماز کی پابندی کرے گا تو اس شخص کو اللہ پاک ایک خصوصی جنت کا دروازہ اس میں سے داخل کریں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ اعمال ایسے بتائیں کہ جن کو میں کرنے کے بعد اللہ پاک کا فرما بردار بندہ بھی بن جاؤں اور جنت کا مستحق بھی ہو جاؤں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ 4 کام کر لو۔ اے ابو ہریرہ 4 کام کر لو۔ پہلا کام یہ کر لو کہ سلام کیا کرو۔ پہلا کام کیا کر لو؟ سلام کیا کرو۔ سلام میں پہل کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ کوئی سلام کرتا ہے تو اس سلام کے وقت آسمان سے 100 نیکیاں اترتی ہیں اور اس میں سے 90 نیکیاں سلام میں پہل کرنے والے کو ملتی ہیں اور 10 نیکیاں جواب دینے والے کو ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اے ابو ہریرہ سب سے پہلا کام سلام کیا کرو۔ اے ابو ہریرہ سب سے پہلا کام اپنی عادت بنا لو، خود سے سلام کیا کرو۔ دوسرا کام، جب تم کہیں کسی کو بھوکا دیکھو اور تمہارے کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہو تو اس کو کھانا کھلاؤ، یعنی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ پہلا کام سلام کرو، دوسرا کام بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اے ابو ہریرہ تیسرا کام مسلمانوں کے ساتھ، ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے چھینے تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں گالی دے تم اس کو دعا دو، جو تم سے چھینے تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں برا بلا کہے تم اس کو دعائیں دو۔ تو حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اسی طرح چوتھا کام، اے ابو ہریرہ چوتھا کام یہ کرو کہ جس وقت رات کو انسان سو رہے ہو تم جاگ کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھو۔ تو اے ابو ہریرہ یہ 4 کام کر لو۔ ان 4 کام کے کرنے کے بعد اللہ پاک تمہیں یقیناً جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں، تہجد کی نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں، مجھ پر دنیا میں مصیبتیں نہ آئے، تو اس کو چاہیے کہ تہجد کی نماز ادا کرے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ان قریب اللہ پاک آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تہجد کی نماز کا حکم کس کو دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انعام کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مقام محمود ایک طریقے سے ایک سفارش کا دروازہ ہے۔ کیا ہے؟ سفارش کا دروازہ ہے، شفاعت کا دروازہ ہے، کہ جس وقت ساری دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اللہ پاک سے ڈر رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، ساری دنیا کے انسان کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک یہ خاص اعزاز عطا فرمائیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے اور اس شخص کے لیے جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کو اپنی شفاعت کا حقدار بنائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا کہ جس وقت ہم دنیا کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوں گے۔
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ مقام محمود ہمیں کس طریقے سے مل سکتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دینے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھو، اذان کے بعد کی دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ کیا مطلب ہے کہ اے اللہ، اے نماز کے قائم کرنے والے رب، اے اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا فرما، مقام محمود عطا فرما، اور ان کو اس درجے پر پہنچا دے، ان کو اس وسیلے پر پہنچا دے، اس فضیلت پر پہنچا دے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ ہے وہ مقام محمود۔ کس کو ملے گا؟ کہ جو شخص اذان کا جواب دے، اذان ختم ہونے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے۔ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش مل جائے، تو آج ہی سے یہ نیت کر لیں کہ جیسے ہی اذان ہوگی اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ تو جب اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ کل قیامت والے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ آج بھی دنیا کے اندر کسی کی اگر سفارش آ جائے، کسی کی اگر سفارش آ جائے تو اس کا کام ہوتا ہی نہیں ہوتا، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو کل قیامت والے دن ایک ہی سفارش ہی ہوگا، کل قیامت والے دن ایک ہی سفارش ہی ہوگا، اور وہ ہوں گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ساری دنیا کے انسان ان کی سفارش کے محتاج ہوں گے، ساری دنیا کے انسان ان کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، اور وہ ہوں گے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزو، اتنا اللہ پاک کا ہم پر احسان ہے، کرم ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اتنی ساری فضیلتیں جانتے تھے دیگر نبی، جبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے، جبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بھی اس نبی کے امت میں پیدا فرما دے، یا اللہ مجھے بھی اس نبی کے امت میں پیدا فرما دے۔ وہاں تو ہر امتی بھی نبیوں والا کام کر رہا ہے، وہاں تو ہر امتی بھی نبیوں والا کام کر رہا ہے، تو وہاں تو وہ نبیوں والا کام امتی کر رہا ہے، اس امتی کی کیا شان ہوگی۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے بغیر سفارش کے، بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی گزارش کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا گناہوں کو چھوڑنا، اور ساتھ میں اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔ تو جس وقت ہم فجر کی نماز ادا کریں گے تو اس وقت فرشتے حاضر ہوں گے۔ فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں۔ جب نور حاضر ہوگا تو ہمارا دل بھی نورانی ہوگا، ہمارا دل بھی نورانی ہوگا۔ فجر کے وقت میں نماز پڑھنے کے بعد دل کو سکون ملتا ہے، چہرے پر نورانیت آتی ہے، چہرے پر سکون آتا ہے، یہاں تک کہ پورے دن کے کام اللہ پاک اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کی وجہ سے اس کے سارے دن کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو جس کی ذمہ داری اللہ پاک لے لیں، اب اس پر کوئی پریشانی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس دن اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہو، اللہ پاک اس فجر کی نماز کی برکت سے وہ مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی گاڑی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے، دیکھا اس کو تو خراش بھی نہیں آئی، دیکھا اس کو تو خراش بھی نہیں آئی۔ وہ خود کہنے لگا اگر آپ میری گاڑی کو دیکھو تو آپ کو یقین نہیں آئے، میں تو بال بچا ہوں، میں تو بال بچا ہوں۔ وہ کیسے بچا ہے؟ فجر کی نماز جو پڑھی تھی، فجر کی نماز جو پڑھی تھی، اس فجر کی نماز کی وجہ سے اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا میں تیرا ضامن ہوں، میں تیری حفاظت کروں گا۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ تو اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، آج ہم اس نماز کو پڑھتے ہی نہیں،
آج ہم اس نماز کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو جب ہم اس نماز کو نہیں پڑھیں گے تو پھر تو دنیا میں ہمیں پریشانی آئیں گی، پھر تو صبح سے شام تک تکلیفیں آئیں گی، پھر تو مصیبتیں آئیں گی، پھر تو ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، پھر تو پریشانیاں بھی آئیں گی۔ پھر کیوں؟ ہمارا کوئی ضامن ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی حفاظت کرنے والا ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے فجر کی نماز ادا کر لی، ہم نے اللہ پاک کو اپنا ضامن بنا دیا، ہم نے اللہ پاک کو اپنا نگہبان بنا دیا۔ جب ہم نے یہ کام کر لیا تو آنے والی پریشانیاں بھی ٹل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ پاک اتنے مہربان ہیں، اتنے قدردان ہیں کہ وہ فرشتے جو صبح فجر میں حاضر ہوتے ہیں وہ تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن دو فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، دو فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ ایک فرشتہ سیدھے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، ایک فرشتہ الٹے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ نیکیاں لکھتا ہے، الٹے ہاتھ کا فرشتہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کیسی مہربانی فرمائی کہ سیدھے ہاتھ کے فرشتے کو الٹے ہاتھ کے فرشتے کا امیر بنا دیا، مانیٹر بنا دیا، بڑا بنا دیا کہ اس کے حکم کے بغیر یہ بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھ نہیں سکتا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مومن بندہ، جب کوئی مسلمان بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اب یہ سیدھا ہاتھ کا فرشتہ تو خود کیا ہے؟ امیر ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی نیکی کا کسی نے ارادہ کیا، اس نے فوراً ایک نیکی لکھ لی۔ ابھی اس نے وہ نیکی کی نہیں ہے، اس نے صرف ارادہ کیا ہے، اس ارادے پر بھی ایک نیکی اس سیدھے ہاتھ کے فرشتے نے لکھ لی۔ اور جیسے ہی اس بندے نے وہ نیکی کری تو اس سیدھے ہاتھ کے فرشتے نے ایک نیکی نہیں لکھی، دو نیکی نہیں لکھی، بلکہ 10 نیکیاں لکھ لی۔ ایک نیکی صرف ارادے پر لکھی اور 10 نیکیاں نیک کام کرنے پر لکھی، تو گویا کہ اس کو 11 نیکیاں اس نے خود سے دے دی۔ لیکن اگر وہی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اگر وہی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اب الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھنے کے لیے اس سے پوچھتا ہے، لکھنے کے لیے اس سے پوچھتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہے، کیونکہ یہ اس کا امیر ہے، یہ اس کے پیچھے ہے کہ اس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، لکھ لو۔ وہ کہتا ہے نہیں لکھ، وہ کہتا ہے نہیں لکھ، گناہ کیا تھوڑی ہے، گناہ کیا تھوڑی ہے۔ اب امیر ہے، بات تو ماننی پڑے گی، امیر کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، وہ گناہ نہیں لکھتا۔ یہاں تک کہ وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ اب دوبارہ پوچھتا ہے، تو اب تو اس نے گناہ کر لیا تو اب تو میں لکھ لوں۔ اس کے بعد بھی یہ فرشتہ کہتا ہے نہیں لکھ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، نہیں لکھ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، تجھے پھر مٹانا پڑے گا، تجھے پھر مٹانا پڑے گا، تو نہیں لکھ۔ اب یہ فرشتہ انتظار میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اب توبہ کر لے، یہاں تک کہ جب وہ توبہ نہیں کرتا تو مجبوراً یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ کہتا ہے کہ ایک گناہ لکھ لے۔ کتنا گناہ لکھ لے؟ ایک گناہ لکھ لے۔ اور خود کتنی نیکیاں لکھ رہا ہے؟ 11 نیکیاں لکھ رہا ہے، اور اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ ایک گناہ لکھ لے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، یہ اللہ پاک کی مہربانیاں ہیں، یہ اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہیں جو اپنے انسانوں سے ایسی محبت کرتا ہے۔ تو ہم اس اللہ کو نہیں پہچانتے، ہم اس اللہ کو نہیں جانتے۔ آج ہمیں دنیا کی چیزوں کی تو قدر ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت کی، اللہ پاک کی برکتوں کی ہمیں قدر نہیں، کہ کس طریقے سے اللہ پاک ہمیں صبح اٹھاتا ہے، کس طریقے سے اللہ پاک ہمیں رات کو سلاتا ہے۔ اگر وہ اللہ ہمارے اندر سے اس نیند کو کھینچ لے تو ساری دنیا کی طاقت مل کر اس بندے کو سلا نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے اس پانی پینے کے بعد پیاس بجھنے کی طاقت کو چھین لے تو سارا سمندر بھی پی جائے، انسان کی پیاس نہ بجھے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہمارے اندر سے اس کھانا کھانے کے بعد بھوک کے مٹنے کی طاقت کو کھینچ لے تو ساری دنیا کے درختوں کو ہم کھا جائیں، ساری دنیا کے پھل فروٹ ہم کھا جائیں، لیکن ہماری وہ بھوک ختم نہ ہو۔
اگر اللہ تعالیٰ چاہیں ہمارے اندر سے اس پیشاب کے نظام کو خراب کر دے تو ساری دنیا کی طاقت مل کے انسان کو پیشاب نہیں لا سکتی. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں ہمارے پخانے کے نظام کو خراب کر دے تو ساری دنیا کی طاقت مل کے اس کے پخانے کے نظام کو صحیح نہیں کر سکتی. تو اللہ پاک روزانہ ہمارے اوپر کتنی مہربانیاں کر رہے ہیں, کتنی کرم نوازیاں کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں, اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو ناراض کریں, تو اس سے زیادہ پھر بے وفا کوئی نہیں. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو, الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. اگر دل میں مزہ ہوگا تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا, اگر دل میں مزہ ہوگا قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا, اگر دل میں مزہ ہوگا تسبیح پڑھنے میں مزہ آئے گا, اگر دل میں مزہ ہوگا درود شریف پڑھنے میں مزہ آئے گا, اگر دل میں مزہ ہوگا سبحان اللہ کہنے میں مزہ آئے گا, اگر دل میں مزہ ہوگا الحمدللہ کہنے میں مزہ آئے گا, اگر دل میں مزہ ہوگا اللہ اکبر کہنے میں مزہ آئے گا, اگر دل میں مزہ ہوگا لا الہ الا اللہ کہنے میں مزہ آئے گا, اگر دل میں مزہ ہوگا آیت الکرسی پڑھنے میں مزہ آئے گا, اگر دل میں مزہ ہوگا اللہ اللہ کرنے میں مزہ آئے گا. اور جب دل میں مزہ نہیں ہوگا, جب دل میں مزہ نہیں ہوگا تو نماز میں دل نہیں لگے گا, نماز پڑھنے کا دل نہیں کرے گا, قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرے گا, ذکر و اذکار کرنے کا دل نہیں کرے گا, کیونکہ دل کالا ہو چکا ہوگا. اور جب دل کالا ہو جائے تو اس کو دین کی باتیں, اللہ کی باتیں مزہ نہیں کرتی. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو گناہ کرنے سے زنگ لگ جاتا ہے. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول دلوں کے زنگ کے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, کہ موت کو کثرت سے یاد رکھو اور اللہ کے قرآن کی خوب تلاوت کیا کرو. تو دل کا مزہ اگر چاہتے ہیں تو آج اسی وقت ہم توبہ کریں, آج اسی وقت ہم توبہ کریں. یا اللہ جتنی گزر گئی نافرمانی میں گزری ہم معافی مانگتے ہیں, یا اللہ جتنی گزر گئی بد نظری میں گزری, نافرمانی میں گزری, یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں. آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں, آئندہ نمازیں نہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں. یا اللہ فجر کی نماز انشاءاللہ لازمی پڑھیں گے, یا اللہ ظہر کی نماز انشاءاللہ لازمی پڑھیں گے, یا اللہ عصر کی نماز انشاءاللہ لازمی پڑھیں گے, یا اللہ مغرب کی نماز انشاءاللہ لازمی پڑھیں گے, یا اللہ عشاء کی نماز انشاءاللہ لازمی پڑھیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اور اس کے بعد سو جائے گا, پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے گا, گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی. سبحان اللہ. تو میرے عزیزو آسان ہے تھوڑی سی مشقت ہے, آسان ہے تھوڑی سی مشقت ہے. فجر کی نماز پڑھنے میں بنسبت دیگر نمازوں کے مشقت زیادہ ہے, کیونکہ اس وقت نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس وقت نرم نرم بستروں کو چھوڑنا پڑتا ہے, اپنی آسائش کو چھوڑنا پڑتا ہے, تکلیف زیادہ ہے, مشقت زیادہ ہے, اسی وجہ سے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے خاص اس نماز کا نام لے کر فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ فجر کی نماز میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے تھے کہ دیکھا ایک بچھو آیا. کیا آیا؟ ایک بچھو آیا اور اس دریا کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا. اچانک دیکھا ایک کچھوا اس دریا میں سے نکلا, ایک کچھوا اس دریا کے اندر سے نکلا, تو وہ بچھو اس کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا. جب اس کچھوے کے اوپر بیٹھا تو کچھوا دریا میں جا رہا ہے اور بچھو اوپر ہے. حضرت مالک دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میرے دل میں جستجو آئی کہ دیکھو یہ اللہ نے کیا عجیب نظام بنایا ہے, یہ کہاں جا رہے ہیں. میں نے کشتی والے کو کہا اس کچھوے کے پیچھے پیچھے چلو. اب دیکھا ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, ایک جگہ پر خشکی آئی, وہ خشکی پر وہ کچھوا جا کے رکا اور آہستہ آہستہ اوپر آیا. وہ بچھو جو کچھوے کے اوپر تھا وہ نیچے گیا اور آگے جانے لگا. اب میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ دیکھو یہ کہاں جا رہے ہیں. آگے گیا تو ایک بندہ سو رہا ہے,
آگے ایک بندہ سو رہا ہے اور اس کے قریب گیا تو پتہ چلا اس کے برابر میں ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، گویا کہ وہ شراب پی کر سست ہے، مست ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ بندہ تو سو رہا ہے اور اس کے بالکل سامنے ایک سانپ کھڑا ہے۔ کیا کھڑا ہے؟ ایک سانپ کھڑا ہے۔ عین ممکن تھا کہ وہ سانپ اس بندے کو ڈس لیتا، لیکن اچانک وہ بچھو جو کہ وہاں دریا کے کنارے سے آ رہا ہے، وہ بچھو فوراً بھاگ کر گیا اور اس سانپ کو اس نے ڈس لیا اور وہ سانپ وہیں پر مر گیا۔ اب اس بندے کی آنکھ کھلی، جب اس بندے کی آنکھ کھلی تو حضرت مالک دینار رحمت اللہ علیہ نے اس بندے کو سارا واقعہ بتایا اور بتایا کہ میں دریا کے اس کنارے پر تھا کہ اچانک میں نے اس بچھو کو دیکھا کہ یہ بچھو آ رہا ہے اور ایک کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا اور اس طرح یہاں تک آیا، اور اللہ پاک نے وہ سانپ جو آپ دیکھ رہے ہو مرا پڑا ہے، آپ کو ڈسنے والا تھا، ایک بچھو نے آ کر اس کو ڈس لیا اور یہ مر گیا، اور اللہ پاک نے ایسے حفاظت آپ کی۔ تو اللہ پاک ایسے حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ پاک ایسے حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ شرابی، اس کی بھی اللہ پاک نے حفاظت کی، تو جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھتا ہوگا اس کی کیسے حفاظت کریں گے؟ تو جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھتا ہوگا اس کی کیسے حفاظت کریں گے؟ وہ اس کا کام ہے، وہ اس کا کام ہے۔ پتہ تب چلتا ہے کہ جب بندے کو اللہ پاک محفوظ کر کے نکال دیتے ہیں۔ کتنے ہی روڈ کے اوپر ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گاڑی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ گاڑی والا شاید ہی بچا ہو، گاڑی والا شاید ہی بچا ہو، لیکن پتہ چلتا ہے اس کو تو خراش بھی نہیں آئی۔ کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا ہوگا کہ اس نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، اس نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں تو آج سے یہ کوشش کریں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ اب ایک بندہ سوتا رہتا ہے، فجر کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن قضا کر کے پڑھتا ہے۔ کیا کر کے پڑھتا ہے؟ قضا کر کے پڑھتا ہے۔ اس قضا کا نقصان یہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن 3,86,00,000 سال سزا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ کس وجہ سے؟ صرف قضا کی وجہ سے۔ اب سوچیں اس بات پر کہ جو بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، اب جو بندہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا ہوگا تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ جب قضا کا اتنا بڑا نقصان ہے تو پھر چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو نقصان ویسے بھی ہے، اگر پڑھتے ہیں تو فائدے ہیں، اللہ کا حکم ہے پڑھتے ہیں تو دنیا میں بھی فائدے ہیں، کل قیامت والے دن بھی فائدے ہیں۔ نہیں پڑھنے پر دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ نہ پڑھنے پر دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی پکڑ ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیوں نہ ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں؟ یا اللہ جتنی نمازیں ہم سے گزر گئی ہم معافی مانگتے ہیں، آپ معافی مانگنے کو قبول کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو کوشش کریں گے نا سب، فجر کی نماز پڑھیں گے، چھوڑیں گے تو نہیں۔ اگر چھوڑ دیں گے تو کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان ہے۔ دنیا میں حفاظت کا ضامن اللہ پاک نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کو اپنا محافظ بنا لیں، اپنا گارڈ بنا لیں، تو صبح صبح فجر کی نماز ادا کر لیں۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جب فرشتے حاضر ہوں گے تو فرشتوں کی دعائیں اس پر بھی آمین ملے گی۔ جب انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو اس دعا پر آمین کہنے والے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اشراق تک اسی جگہ پر بیٹھا رہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اشراق تک اسی جگہ پر بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد جیسے ہی اشراق کا وقت شروع ہو جائے 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، مقبول عمرے کا ثواب۔ اب یہاں عمرہ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، یہاں عمرہ کرنے کے لیے پیسے چاہیے، آسائشیں چاہیے، اس کے بعد جا کر عمرہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی اور ہمیں کیا کہا کہ اشراق کی نماز ادا کر لو، عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن کون کرے گا؟ جس کے اندر طلب ہوگی، جس کے اندر طلب ہوگی، اور جو چاہے گا کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں، اللہ کا
مقرب بندہ بن جاؤں، اللہ مجھ سے پیار کرے، وہ تو پہلے ہی کرتے ہیں، مزید کرے، اور میں بھی اللہ سے پیار کروں، اللہ سے محبت کروں۔ تو میرے عزیزو یہ ذرا سوچیں، آج اللہ پاک نے دنیا کے اندر کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، کتنی حسین چیزیں بنائی ہیں، تو وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ جمعے والے دن اللہ پاک ایک خصوصی مجلس لگائیں گے، جمعے والے دن ایک خصوصی مجلس لگائیں گے اور جنتیوں سے کہیں گے کہ اے جنتیوں بتاؤ آج تم خوش ہو، بتاؤ آج تمہیں سب کچھ مل گیا؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں سب کچھ مل گیا، ہمیں سب کچھ مل گیا، جو کچھ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی جنت میں مل گیا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ بتاؤ میں تمہیں اس سے اچھا بھی کچھ دوں، بتاؤ میں اس سے اچھا بھی کچھ دوں؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے آج کے بعد سے ہمیشہ کے لیے میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ نمازیں ختم، نمازیں ختم، ٹینشنیں ختم، مصیبتیں ختم، موت کو بھی موت آ گئی، ہمیشہ جوان رہو، ہمیشہ خوبصورت رہو، کھاؤ پیو مزے کرو، حوریں ہیں بیویاں ہیں، جاؤ گھومو پھرو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہاں تم نے میری مانی، آج میں تمہاری مانوں گا۔ تو ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے رضا کا پروانہ مل جائے گا۔ جس کو اللہ کی طرف سے رضا کا پروانہ مل گیا ہمیشہ کے لیے خوشیاں خوشیاں۔ تو اللہ پاک اس رضا کے پروانے کے دینے کے بعد پھر دوبارہ کہیں گے کہ جنتیوں اس سے بھی اچھا کچھ دوں، جنتیوں اس سے بھی اچھا کچھ دوں؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ اب اس سے اچھا کیا ہے، اب اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے تم نے دنیا کے اندر بڑی بڑی خوبصورتیاں دیکھی، تم نے دنیا کے اندر، تم نے اس جنت کے اندر بڑی بڑی حوریں دیکھی ہیں، بڑی بڑی خوبصورت حوریں دیکھی ہیں، آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں، آج میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کون اللہ، آج میں تمہیں دکھاتا ہوں اتنی حوروں کو خوبصورت بنانے والا اللہ خود کتنا خوبصورت ہے، آج تم دیکھ لو۔ تو وہ اللہ جمعے والے دن اپنی صرف ایک چھوٹی سی تجلی دکھائیں گے، جنتیوں کو ایک چھوٹی سی تجلی دکھائیں گے۔ وہ جنتی اللہ پاک کی اس تجلی کو دیکھنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ 8 لاکھ سال گزر جائیں گے، یہ آنکھوں کی پلکیں بند ہونا بھول جائیں گی، یہ آنکھوں کی پلکیں بند ہونا بھول جائیں گی، ٹکٹکی باندھ کر اس تجلی کو دیکھ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ 8 لاکھ سال گزر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک پوچھیں گے کہ دیکھ لی آپ نے ہماری تجلی؟ وہ جنتی کہیں گے یا اللہ ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، صرف تجلی، صرف تجلی، اللہ پاک کا دیدار تو ابھی باقی ہے۔ تو میرے عزیزوں وہ کس دن ہوگا؟ جمعے کے دن ہوگا، جمعے کے دن ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اس دنیا کی خوبصورتیوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، ان آنکھوں کو بد نظری سے بچانا پڑے گا۔ جب یہ آنکھیں بد نظری سے پاک ہوں گی، گناہوں سے پاک ہوں گی، تو دل پاک ہوگا، جب دل پاک ہوگا تو اس دل کے پاک ہونے کی وجہ سے اللہ پاک دل میں آئیں گے، جب اللہ پاک دل میں آئیں گے تو رسول پاک دل میں آئیں گے، قرآن پاک دل میں آئے گا، یہ ساری پاک چیزیں پاک دل میں آیا کرتی ہیں، خراب دل میں، گناہ والے دل میں پاک چیزیں نہیں آیا کرتی۔ تو ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے، جس دن یہ سانس رک گئی، جس دن یہ سانس آئے گی اور جائے گی نہیں، تو یہ منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا، تو یہ منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا، اور وہ ملک الموت آ کر کہے گا کہ بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا، بھاگ سکتا ہے تو بھاگ کے دکھا، کہاں ہے وہ تیری طاقت، کہاں ہے وہ تیری دولت، کہاں ہے وہ تیری شہرت؟ آج موت آ گئی، بچا سکتا ہے، موت سے بچ سکتا ہے تو بچ کے دکھا۔ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے، وہ وقت ان قریب آنے والا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر انسان کو، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ اجمی ہے، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہے، اس کو ایک دن موت آئے گی،
موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. آج موقع اللہ پاک نے دیا ہوا ہے, آج موقع اللہ پاک نے دیا ہوا ہے. یہ سانسیں چل رہی ہیں, ہم بول رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, تو آج اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ پاک سے توبہ کریں اور آئندہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کی اللہ پاک سے دعا کریں. یہ قبرستان والے روزانہ ایک بات کہتے ہیں, اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعے کو قبرستان جایا کرتے تھے, ہر جمعے کو قبر والوں کے پاس جایا کرتے تھے. اس لیے جاتے تھے کہ ایک دن میں نے بھی یہاں آنا ہے. اور مسلمانوں کو فرمایا کہ اے مسلمانوں, قبرستان کم از کم ہفتے میں ایک دن جایا کرو, قبرستان کم از کم ہفتے میں ایک دن جایا کرو. زیادہ جاؤ تو زیادہ خوف خدا آئے گا, زیادہ جاؤ تو زیادہ قبر کے مراحل دیکھنے کو ملیں گے. کم از کم ایک دن تو جایا کرو. یہ قبر والے تم سے ایک بات کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی ہم بھی تم میں آہ تھی, کبھی ہم بھی تم میں چاہ تھی, کبھی ہم بھی تھے جوان, کبھی ہم بھی تھے چٹان. پتہ نہیں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہم بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر کام نہیں چلتا, ہم بھی یہی کہا کرتے تھے ہمارے بغیر معاملات حل نہیں ہوتے, ہم ہیں تو گھر چلتا ہے, ہم ہیں تو بیوی بچے پلتے ہیں, ہم ہیں تو یہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں مرتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, ہمیں تو مرتے ہی پتہ چل گیا یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے, ہمیں تو مرتے ہی پتہ چل گیا یہ دنیا ریت کا پانی ہے. تم تو بڑے خوش قسمت ہو, تم تو بڑے خوش قسمت ہو, اللہ پاک نے تمہیں ابھی موقع دیا ہوا ہے, ابھی ٹائم دیا ہوا ہے. تو اے لوگو ہم قبر والوں سے نصیحت پکڑو. ہم تو روزانہ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ صرف ایک موقع دے دے, یا اللہ صرف ایک موقع دے دے, ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دے, ہم آپ کی عبادت کر کے آئیں گے. لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہاں آنے کے بعد کوئی واپس نہیں جایا کرتا. تو وہ قبر والے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں تم خوش قسمت ہو, اللہ کی فرما برداری کر کے زندگی گزار لو, اللہ کی مان کر زندگی گزار لو. کیا ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع کرتے ہو, کیا ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ یہ وقت بڑا قیمتی ہے, یہ کسی کا نہیں ہے. ایک وقت آتا ہے, یہ گزر جاتا ہے, جوانی ختم ہو جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, ہاتھ پیر کمزور ہو جاتے ہیں. تو اے لوگو ان قبر والوں سے نصیحت پکڑو اور اس قبر کی تیاری کرو. تو سب کوشش کریں گے نا. جو آج طاقتور ہے ایک دن آئے گا اس کی طاقت ختم ہو جائے گی, جو آج جوان ہے ایک وقت آئے گا اس کی جوانی ختم ہو جائے گی. میں اور آپ ایک دن ایسا آئے گا ہماری زندگی کا دی اینڈ ہو جائے گا. تو سب توبہ کرتے ہیں. فجر کی نماز کون کون پڑھے گا جماعت سے انشاءاللہ؟ فجر کی نماز کے بعد وہی تسبیحات, تیسرا کلمہ, درود شریف اور استغفار, صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن, درس حدیث, اصلاحی بیانات, فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں.